سائنس کمیونٹی میں چینج آ رہا ہے کہ انسٹیڈ ٹو لک ایٹ ٹائم ایز اے cause of time cause time that gravity causing time, that they're thinking of کہ time might be causing gravity, اور وہی contraction کی بات وہاں پھر سے آ گئی کہ وہ time contract کر رہا ہے, وہ opposite force ہے. یہ بات مجھے سر بڑی مزے کی لگی کہ میں اس کو اینڈ سے پڑھ رہا ہوں سینٹینس کو. In terms of the cosmological meaning of the biblical symbolism can be said to be the final revenge of Abel on Cain. Time wins and space wins on time at the end. یہ ابھی آپ نے کین اور ایبل کا ذکر کیا ہے نا, تو یہ چیپٹر انفیکٹ اس کے کانسیپٹس وہ کین اور ایبل چیپٹر سے ونس اگین جڑے ہوئے ہیں. جی سر, indeed. کہ کین جو ہے وہ اسپیس میں فکسڈ رہتا ہے, مگر ہی ہیز ٹائم, اور یعنی کہ اس کے پاس اسپیس کا ایکسپیرئنس کم ہے, تو اس کے سارے آرٹس جو ہیں وہ اسپیس سے ریلیٹڈ ہے, چیزیں بنانے کا اس کا ہے, اور جو نیچر کی اس کا تعلق کٹ گیا اس کے فارمز میں کئی دفعہ وہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ جو چیز کم ہے وہ اس کو پوری کرتے ہیں اس کے آرٹس, اور بلڈنگ بنانا. جبکہ جو نومیڈز ہیں وہ اسپیس میں رہتے ہیں اور ان کے آرٹس جو ہیں وہ ٹائم کے ہیں. یہ مجھے یاد ہے اس چیپٹر میں سے نا. جی سر, جی آپ سر آپ نے پہلے ہی مینشن کیا تھا یہ. اور اس میں بھی وہ بات انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ جو ٹائم ہے یہ اور جو اسپیس ہے, یہ دو پرنسپلز کا مینیفیسٹیشن ہے جن کا بیلنس از نیسیسری فار کاسمولوجیکلی. ٹائم کا پرنسپل ان کا تھا کانٹریکشن ہے, اور اسپیس کا ایکسپینشن ہے. سر وہ اس میں بات بھی کر رہے تھے کہ ریسنٹلی اس میں کہ ٹائم کی اسپیڈ تیز ہو, مطلب ٹائم کی اسپیڈ تیز ہو رہی ہے کہ وہ کانٹریکٹ کر رہا ہے, تو اس کا موومنٹس کانٹریکٹ کر رہے ہیں, اسپیڈ تیز ہو رہی ہے ٹائم کی, جو کہ ہمیں فیل ہوتا ہے. وہ جو حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ ٹائم وقت تیز سے گزرے گا, وہ محسوس بھی ہوتا ہے ہمیں. کبھی آپ مطلب کبھی اس طرح کچھ کریں, مطلب کوئی ایسی چیز کریں جو کہ ایک ہی ٹائم سلو کر دیتی ہے. جیسے سر میں الحمد للہ لاسٹ ایئر سارا پینڈیمک چل رہا تھا, تو میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تھا گھر پہ ہی. تو میں پہلے ہی بیٹھا تھا, لیکن وہ میں تھوڑا کافی ینگ تھا اس وقت, تو اس وقت تو دوست بھی تھے ساتھ میں اعتکاف میں, تو وہ تو چوری ہو گیا تھا, اعتکاف نہیں رہا تھا وہ. اس دفعہ جو میں نے کیا تھا لاسٹ ایئر جو کیا تھا میں نے, تو اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ جیسے کہ قرآن کا بھی پڑھ رہا تھا میں, اور بھی چیزیں تفسیر میں پڑھ رہا تھا. تو اس میں جو ایک چیز جو مجھے صحیح معنوں میں محسوس ہوئی تھی, وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹائم گزر ہی تھا. یہ اس میں ایک ہوتا ہے برا طریقے سے, آپ انجوائے نہیں کر رہے تو آپ کو ہوتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں گزر رہا ہے, ایسے آگے کب ختم ہوگا یا کب کلاس ختم ہوگی, اس طرح کچھ. یہ اس کو اپوزٹ تھا, مجھے مزہ ہی بہت زیادہ آ رہا تھا, لیکن میں اب قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا, مجھے لگتا ہے کہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ گزر گئے, گھڑی کو دیکھو تو صرف 10 منٹ گزرے, 5 منٹ گزرے, اور یہ کنسسٹنٹلی ہو ہی جاتا تھا میرے ساتھ. تو وہاں جا کے پھر محسوس ہوتا ہے کہ ایک جو شاید جس طرح ایکچولی ٹائم کے جو جس طرح فنکشن کرنا چاہیے, وہ یہ ایکسپیرینس کہ ابنڈنس فیل ہوتی ہے الٹا اس کی, جو کہ نارمل آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں تو الٹا ہی ہوتا ہے. وہ تو آپ صبح اٹھتے ہیں, رات سوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا ہوا کیا. تو وہ کنٹریکشن جو جس کے مینشن کر رہے ہیں وہ بھی ایک مزے کی چیز ہے. دوسری جو چیز اگین جو اگر تھوڑا سائنس سے جوڑا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک جو چیز سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں کاسمولوجی کے اندر, وہ یہ ہے کہ جو جتنی گیلیکسیز وغیرہ ہیں دے آر موونگ فردر اپارٹ, بٹ دے آر موونگ فردر اپارٹ ود این ایکسیلریشن, جو کہ تھوڑا بھی ان ایکسپلینڈ ہے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. اس کی تھیوریز ہے ڈفرنٹ طرح کی, لیکن وہ اس میں تھوڑی سی شاید کوئی لنک بنتا ہے اس کا, جس طرح وہ بات کریں کہ ٹورڈ دی اینڈ آف ٹائم اسپیس ول ابزارب آل آف ٹائم. تو اسپیس بڑھتے ہی جا رہا ہے, وہ ایکسیلریشن کی اس سے بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی اس کے اندر مجھے انٹرسٹنگ تھاٹ آئی تھی پڑھتے وقت اس کو. جی زبردست زبردست. اچھا ویسے اس میں ایک کمنٹ میں کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ایکسپینسو جو ایسپیکٹ ہے اسپیس کا اور یہ کانٹریکشن والا ٹائم کا,
آئی تھنک یہ دونوں ان کے ریسپیکٹولی کوالٹیٹیو ایسپیکٹس ہیں جو کہ یہ کوانٹیٹیو سائنسز کے تھرو ان کو درک نہیں کیا جا سکتا غالب. تو وہ جو ایکسیلریشن کی بھی جو بات ہو رہی ہے نا وہ بھی کوالٹیٹیو ایسپیکٹ ہے. وہ ایکسیلریشن کوانٹیٹیو سینس پہ غالباً نہیں ہے کیونکہ آج سے بہت عرصہ پہلے لیٹ سے 10 منٹ کا عرصہ اگر ہم کوانٹیفائی کر لیں اور آج کے 10 منٹ کے عرصے میں فرق ہوگا. ہیں تو وہ 10 منٹ کے عرصے ہی لیکن ان میں فرق ہوگا. اب ظاہری بات ہے وہ فرق کوانٹیٹیو تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ڈیوریشن تو سیم ہے, تو وہ فرق کوالٹیٹیو بھی ہونا چاہیے نا. لیکن وہ جو کوالٹیٹیو ڈفرنس ہے وہ کوانٹیٹیو سائنسز جو ہیں بیسیکلی اس کو انفر نہیں کر سکتی. ان کی جو ٹولز ہیں, جو میئرنگ انسٹرومنٹس ہیں, ان کی دسترس سے بیانڈ ہے نا بیسیکلی. دوسرا ویسے ایک اور ویسے میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا تھا کہ یہ جو اس میں گنو کہتے ہیں کہ اسپیس جو ہے وہ ایکسپینشن کا پرنسپل ہے اور ٹائم کانٹریکشن. تو ایک میرے ذہن میں بات آ رہی تھی, آئی ڈونٹ نو کہ کس حد تک یہ صحیح ہے, کہ میرے خیال یہ اسپیس کا تعلق میرے خیال سائملٹینٹی کے ساتھ ہے کہ چیزیں بیک وقت مطلب کہ سائملٹینیسلی چیزوں کا موجود ہونا, اسپیس کا اس سے تعلق ہے زیادہ. اور شاید اسی سے ریلیٹڈ یہ ایکسپینسو ٹینڈنسی بھی اسپیس کی ہے, جبکہ ٹائم جو ہے وہ سکسیشن ہے, وہ سائملٹینٹی کو اپوز کرتا ہے. اور شاید یہ تو سائملٹینٹی کو جو اپوز کرنا ہے اسی کا تعلق میرے خیال اس کی کمپریسو ٹینڈنسی کے ساتھ غالباً ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ٹائم جو ہے اٹ از absorbed بائی اسپیس ایٹ دی اینڈ آف دا سائیکل, تو پھر وہ کیا کہتے ہیں سکسیشن ختم ہو جائے گا, تمام چیزیں سائملٹینیسلی حاضر ہو جائیں گی غالباً. تو یہ میں تھا, میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا تھا, میں نے کہا میں شیئر کر دوں آپ کے ساتھ, آپ بھی اس پہ تبصرہ کریں. جی بالکل اچھا یہ پوائنٹس آپ نے اٹھائے کیونکہ ان کو ہم فردر یہ کلیریفائی کرتے ہیں گہلو. دونوں جو احسن نے بھی پوائنٹس کہے اور جو عباس صاحب نے بھی کہے, تو یہ دو پرنسپلس کی بات, اور وہ تو آپ نے ڈیفینیشن تو ٹھیک دی ہے, مگر اس کے جو روٹس ہیں وہ ابھی میرے خیال سے آگے کھلیں گے. اور ایک مطلب میرے ذہن میں تھوڑا سا مسٹری ہے کہ کیا واقعی ڈیوریشن برابر تھی کہ نہیں تھی, کیونکہ ان کی بات سے, ان کے پرنسپل سے تو لگتا ہے کہ دیر از سم آبجیکٹیو ریالٹی ٹو دا کمپریشن آف ٹائم. تو کہتے ہیں کہ جیسے لوگوں کی عمریں کم ہونا از that they live this the life at in a short more faster. اس میں ایک جملہ کچھ ایسا ہی کہتے ہیں. اور خیر دس از اے ویری انٹرسٹنگ, اس کو بات پڑھیں گے آپ تو اور کلیئر ہوگا. اس میں ایک تو پوائنٹ بات ہو گئی کہ بھی ٹائم اور اسپیس کے جو پرنسپلز ہیں وہ کنٹریکشن اور ایکسپینشن ہے, اور کنٹریکشن سے جیسے احسن نے کہا اس کی اسپیڈ والی بات بھی سامنے آتی ہے. ایز ٹائم گوز آن اس کی وہ ٹینڈنسی بڑھتی چلی جاتی ہے, تو اس لیے ایک جیسا نہیں ہے ٹائم اس پرنسپل سے, بلکہ ٹائم از کوالیفائڈ بائی سائیکلیکل کنڈیشنز. وہی فرام دا جرنی فرام دا اسپرٹ ٹو دا سبسٹنس. اب دوسرا پوائنٹ ہے کہ ٹائم کمپریسز اسپیس, اینڈ یہ جو کمپریشن کا کانٹریکشن کا بلکہ پرنسپل کا کانٹریکشن اور ایکسپینشن کے اسپیس کے حوالے سے جب یہ کانٹریکشن کا پرنسپل اپلائی ہوتا ہے تو وہ اٹ کمپریسز اسپیس, اور جو کانٹریکشن ٹائم کے اپنے اوپر لاگو ہوتا ہے تو وہ اٹ اسپیڈز اپ ٹائم. اب یہ ہے کہ کہہ رہے کہ جب ایٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ there will be quote unquote no more time, وہ کمپریس ہوتا جائے گا فاسٹ ہوتا جائے گا یہاں تک کہ وہ زیرو ہو جائے گا نا. کمپریشن کی میکسیمم کمپریشن کیا ہے کہ وہ زیرو ہو جائے. تو اس وقت جیسے باس صاحب نے کہا جو اسپیس ہے وہ سملٹینیٹی ہے, کیونکہ ٹائم میں تو سکسیشن ہے, تو اس پوائنٹ پہ وہ کہہ رہے ہیں ٹائم ہیز بین چینجڈ انٹو اسپیس سملٹینیٹی. مگر یہ اس چیپٹر کے اینڈ میں اس بات کو ذرا مزید واضح کرتے ہیں کہ اس کا یہ کوئی فزیکل اسپیس کی بات ہی نہیں ہو رہی, کیونکہ فزیکل اسپیس جس کو کارپورل اسپیس کہہ رہے ہیں اس کے ہونے کے لیے ٹائم اور اسپیس دونوں چاہیے کاسمولوجیکلی.
تو جب ان میں سے ایک چیز ختم ہو جائے گی یعنی کہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو یہ میں پری ایمپٹ کر رہا ہوں آج ختم یہ اس پوائنٹ پہ ہی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اسپیس بھی ٹرانسفارم ہو جائے گی یعنی کہ وہ فزیکل رہے گی نہیں یعنی کہ وہ واپس سے اپنی سٹل اسٹیٹ میں چلی جائے گی یہ ساری چیزیں کیونکہ ویسے میں تیمور صاحب گنو تھوڑے سے کاشیس ہیں کہ وہ یہ بھی امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ جی وہ ٹائم از ایبزاربڈ بائی اسپیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یہ ایونٹ ہو جائے گا تو مثال کے طور پہ ایک شخص کے جتنے بھی ٹیمپورل انسٹنٹس تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے تو وہ ایک سیکوینس میں یکجا نظر آ رہے ہوں مطلب اس طرح کی بھی صورتحال غالباً نہیں ہے کہ جس طرح وہ ایک اسپیشل کنٹینیوٹی نہیں ہوتی تو ٹیمپورل انسٹنٹس کی بھی ایک کنٹینیوٹی سائملٹینیسلی تمام انسٹنٹس اکٹھے ہو گئے ہوں مطلب ایک وہ نومیریکلی اکٹھے ہونے وہ نومیریکل وہ کنٹینیوس کوانٹٹی کی طرح اس طرح کا بھی شاید امپریشن گنو نہیں دینا چاہ رہے کہ یہ ٹائم ایبزاربڈ بائی اسپیس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ بھی پھر وہ کارپوریل ڈومین کے آئیڈیاز کو ہی سٹل ڈومین میں ایکسٹینڈ کرنے کے مترادف ہوگا بیسیکلی تو وہ تھوڑے سے کاشیس تھے اس معاملے کہ اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے وہ سارے انسٹنٹس اکٹھے ہو کے آپ کو بیک وقت نظر آ رہے ہیں جسٹ لائک جیسے اسپیس کے اندر تمام پوائنٹس بیک وقت موجود ہوتے ہیں اس طرح کا غالباً نہیں ہے اس میں اس چیپٹر کو آپ پڑھیے گا اس میں تو خیر بہت کلیئرلی بتایا یہ تو اس کا صرف انٹروڈکشن تھا نا جو ابھی آپ نے بھی دیا اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ تو بات ہو رہی ہے کہ وہ from the point of view of this particular cycle or this physical corporal existence اس کا منطقی اینڈ یہ ہے کہ ٹائم اینڈس but after that this modality disappears basically وہ اس کی بات ہی نہیں ہو رہی فزیکلٹی کی کیونکہ فزیکلٹی بھی ختم ہو جائے گی جب اس کی کنڈیشنز ختم ہو جائیں گی تو وہ نیکسٹ اس چیپٹر کا نیکسٹ حصہ اسی کے بارے میں اچھا ویسے ایک اور بات تھی ویسے تیمور صاحب کہ یہ میں اصل میں اسی جملے پہ بار بار غور کر رہا تھا کہ یہ جو کہا گیا نا کہ ٹائم جو ہے وہ اسپیس کو کانٹریکٹ کرتا ہے کانٹریکشن اس سے میرے خیال شاید مراد یہ ہے کہ وہ جو اسپیشل پاسبلٹیز ہیں آف مینیفیسٹیشن ان کو لمٹ کرتا ہے ٹائم غالباً اور جب آپ ٹائم کی کنڈیشن ہٹا دیں تو کچھ اور ایسی اسپیشل پاسبلٹیز آف مینیفیسٹیشن جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں الاؤ مطلب وہ ان کو اجازت مل جاتی ہے ظاہر ہونے کی جو کہ کارپوریل ڈومین میں ٹائم ان کو لمٹ کر رہا تھا غالباً ان اسپیشل پاسبلٹیز کو مینیفیسٹ ہونے کے لیے شاید کانٹریکشن آف اسپیس کا غالباً یہی مطلب ہوگا اسپیشل پاسبلٹیز آف مینیفیسٹیشن کو لمٹ کرنے سے ریلیٹڈ ہی ہوگا غالباً ہاں یہ پوائنٹ بھی اس میں ہوگا کاسمولوجیکلی مگر اس کا جو پریکٹیکلی ہیومن ہسٹری کے حوالے سے انہوں نے وہ کین اور ایبل چیپٹر میں بیان کیا مجھے اس وقت یاد تو نہیں ہے مگر آئی وڈ لائک اس کو میں ریفر کروں گا وہ ہم نے ڈسکس اس وقت کیا تھا کہ ہاؤ جب یہ سائیکل کارپوریل ڈومین کی جب سائیکل ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو اسپیشل پاسبلٹیز ہیں مینیفیسٹیشن وہ بڑھ جاتی ہیں مطلب ایکسپینشن کا مطلب ہے کہ وہ جو پاسبلٹیز اسپیشل پاسبلٹیز مینیفیسٹ ہو سکتی ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں ظاہری بات ہے جس کو ٹائم نے اس کارپوریل ڈومین میں لمٹ کیا ہوا تھا perhaps that is why it was acting like a contraction principle contracting the space غالباً انہوں نے مختلف ایگزامپلس دیے انہوں نے ایک ایگزامپل یہ دیا کہ جیسے نومیڈس کو ختم کیا جا رہا ہے ایسے کہ ان کو سیٹل کیا جا رہا ہے زبردستی یا بالکل ہی صفحہ ہستی سے ہی مٹا رہے ہیں اور ان کے لیے اسپیس اس طرح کنسٹرکٹ کی جا رہی ہے کہ جو نیشنل باؤنڈریز ہیں now they have earlier they had limitless space in front of them now that is no longer the case I mean actually اس طرح کی مثالیں دی ہیں اور یہ کہ جہاں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ بھئی بڑی آمد و رفت میں آسانی ہو گئی ہے کہہ رہے ہیں اصل میں ریسٹرکشنز ہو گئی ہیں کمیونیکیشن پہ یعنی کہ لوگوں کے آنے جانے میں ویزے اور یہ اور وہ پہلے لوگ زیادہ آرام سے آتے جاتے تھے سو اس طرح انہوں نے ایک اس کا جو مینیفیسٹیشن ہے کمپریشن کی مطلب کہ کارپوریل ڈومین میں رہتے ہوئے بھی کچھ اسپیشل پاسبلٹیز جو ہیں آف مینیفیسٹیشن وہ آہستہ آہستہ لمٹ ہو رہی ہیں ان میں لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں تو اس ڈومین میں رہتے ہوئے بھی ظاہری بات ہے اور جب ڈومین ختم ہو جائے گی تو پھر وہ ظاہری بات ہے پھر وہ اسپیس کھل کے سامنے اسپیشل پاسبلٹیز کھل کے سامنے آ جائیں گی غالباً جب یہ کانٹریکشن والی کنڈیشن ٹائم کی ہٹ جائے گی غالباً میرا بھی اس طرح کا امپریشن نہیں یہ تھوڑا سا مجھے اس میں فرق لگتا ہے میں بھی ابھی پڑھتا ہوں نا پھر دیکھیے گا
کیونکہ وہ ایک اور پوائنٹ بھی بتا رہے تھے کہ غالباً اس کارپوریٹ ڈومین کے ختم ہونے کے بعد ٹیمپورل کنڈیشن تو ہٹ جاتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسپیشل کنڈیشن بھی ہٹ جاتی نہیں ہٹ جاتی ہے نا، یہی لکھا ہے، میں بھی بتاتا ہوں، میں پڑھنے دینا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو. Absorption, یہ page 161, absorption of time by space. When time ends, corporeal existence ends, as time is one of the determined conditions of corporeal existence. The being is then in an extracorporeal prolongation of the same individual state of existence as that of which the corporeal world was but a mere modality. کہنے کا مقصد ہے کہ جو فال سے پہلے جو تھا نا پرائمورڈیل اسٹیٹ، اس میں دوبارہ چلی جاتی ہے دنیا، اٹس اے نیو ارتھ. تو کہنے اور یہ کہ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اب اس پوائنٹ کو ایکسپلین کیا ہے. He says، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے باسا، the corporeal world is not annihilated but quote unquote transmuted. جی absolutely. It immediately receives a new existence because beyond the stopping point corresponding to the unique instant at which time is no more, the wheel begins to turn again for the accomplishment of another cycle. واقعی کمال جملہ ہے ویسے تیمور صاحب. یہ کمال جملہ اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ جو انسٹنٹ ہے بیسیکلی، وہ جو مومنٹ جس پہ ایک سائیکل ختم ہوتی ہے، وہ مومنٹ آف ڈسکنٹینیوٹی ہے بیسیکلی. وہ کیونکہ وہ چینج آف ڈومین ہے نا بیسیکلی، وہ مومنٹ اسی ڈومین کے اندر نہیں ہوتا، وہ چینج آف ڈومین ہے، وہ مومنٹ آف ڈسکنٹینیوٹی ہے بیسیکلی. اس کو ویسے ایک اور چیز سے بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جو پروسیس ہے بیسیکلی ایک کنٹینیوس پروسیس کو ریپرزینٹ کرنا تھرو پروسیس آف ڈسکریٹائزیشن، تو وہ چاہے ایز لانگ ایز آپ کا جو ماڈل ہے وہ ڈسکریٹ ہے، وہ کنٹینیوس کے ایکوولنٹ نہیں ہو سکتا. وہ کنٹینیوس جو ہے، کنٹینیوٹی جو ہے بیسیکلی اٹ ریکوائرز اے جمپ، اٹ ریکوائرز اے پوائنٹ آف اے مومنٹ آف ڈسکنٹینیوٹی، کہ جس سے ایک ڈسکریٹ پروسیس جو ہے وہ کنٹینیوس میں بدل جائے. وہ بدلے گا بھی نہیں بیسیکلی، وہ ایک ٹوٹلی چینج آف ڈومین ہوگا. یہ اسی طرح کی چیز ہے بیسیکلی کہ دیر از اے چینج آف ڈومین وچ از ریکوائرڈ. اسی ڈومین میں رہتے ہوئے کوئی آخری ٹرم نہیں ہے جس پہ آپ نے پہنچنا ہے. اٹ ریکوائرز اے چینج آف ڈومین، اے ڈسکنٹینیوٹی، اے مومنٹ آف ڈسکنٹینیوٹی. تو واقعی کمال جملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کا جو اصل ہے نا آبجیکٹو، وہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں ابھی ہم پہنچ جائیں گے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ادھر لے جا رہے ہیں. اور یہ آ رہا ہے اگلا جملہ. ایک تو انہوں نے اس پوائنٹ کو سمجھایا کہ وہ جو اسٹاپنگ پوائنٹ ہے کہ وہ کوئی اینڈ نہیں ہے بلکہ اٹس دا اسٹارٹ آف اے نیو سائیکل. اب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ ہے کیا. He says the end is in fact the restoration of the primordial state. یعنی کہ you once again enter to the beginning point کیا تھا؟ اسپرٹ تھی نا، وہ پیراڈائز تھی نا، ارتھلی پیراڈائز God was present. تو وہ once again you are at a point zero. So جو دو پولز تھے جہاں پوری بک شروع ہو رہی ہے نا from the spirit to materiality، اگلی جب سائیکل شروع ہوگی تو وہ پھر وہ اسی پرنسپل پہ اسپرٹ سے شروع ہوگی. تو اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ ٹیریسٹریل پیراڈائز سے شروع ہوئی تھی and it will end in the heavenly Jerusalem. It is one of the symbols of time changed into eternity really. صرف اسپیس کی بات نہیں ہے، ٹائم ختم ہو گیا، اسپیس بھی ختم ہو گئی تو کیا ایٹرنیٹی سامنے آ گئی. اور ایک اور پوائنٹ تھا کہ بگننگ اینڈ اینڈ آر انٹیمپرل. تو انٹیمپرل کا مطلب کہ ایٹرنل پوائنٹس ہے نا. اچھا یہ ایک اور طرح سے بھی سمجھایا ہے کہ the beginning of the cycle is symbolized by the Garden of Eden and the end is symbolized when the heavenly Jerusalem descends from heaven. اس کو سمبل ظاہر ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ریٹرن، اب اصلی پوائنٹ ہے شاید میرا خیال ہے، ریٹرن ٹو دا سینٹر آف دا ورلڈ. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیریسٹریل پیراڈائز تھی اور جو ہیونلی جیروزلم تھا، دے آر سمبلز آف دا سینٹر. صحیح. Meaning to say the place where God and man meet, where God is present. And where God is present, that is eternity.
ادھر بہت خوبصورت اس کا نتیجہ نکلے گا اگر 2 سیکنڈ بعد میں اس پہ آتا ہوں. So he said the return to the center of the world, اور یہ ہے سینٹر کی 2 فارمز ہیں, ایک جیسے کا ٹیریسٹریل پیراڈائز, ایک ہیونلی جیروزلم, مگر دونوں کے سینٹر میں کیا ہے؟ the tree of life and the river of the water of life. At the center of both, that is the center is the same. Circle جب جہاں سے شروع ہوا تھا. Now he says that the fall, حبوط آدم جو ہے, is the moving away from the center into multiplicity. اب اس لفظ سینٹر اور پیراڈائز کے اوپر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو پردیس ہے یہ لفظ ہیبرو میں آیا ہے پرشین سے, اور اس کا مطلب ہے سینٹر آف دا ورلڈ, اور اس کے ساتھ جو اس کے پیرل ورڈ سنسکرت میں وہ ہے پردیش. ہم بھی کہتے ہیں نا پردیس, تو پرادیش, پرادیشا. پرا کا مطلب ہوتا ہے اوپر بھی اور دور بھی, دونوں ہوتا ہے. پرائمریلی سپریم ریجن, پیرا یعنی کہ اپ, but in a secondary meaning he says that it means the distant region. کیونکہ اب جہاں ہم اس وقت موجود ہیں ہمارے لیے the center of the world is the most distant at the end of the world, یعنی کہ unthinkable ہے. But in reality it is the nearest of all things. اور اصل میں the kingdom of God is within you, since it has never ceased to be at the center of all things. یہ سب سے پیارا جملہ ہے اس میں. اور اس سے یہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جیسے ہی ٹائم کی کنڈیشن سپریس ہوتی ہے, یو آر ان دا پریزنس آف ایٹرنیٹی. اینڈ ہی سیز کہ انڈیویجولس کین اسٹل اٹین ٹو دیٹ in their own heart, but the larger humanity is in a certain cyclic moment which is very much far removed from the center. باہر تو اپنے سائیکلک کو چل رہا ہے, مگر اندر وہ سینٹر ہمیشہ ایکسیسیبل رہتا ہے. تو یہ پرنسپل جب آؤٹ سائڈ مینیفیسٹ ہوگا تو باہر بھی چینج ہو جائے گا, کیونکہ جب یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ بڑا خوبصورتی سے انہوں نے بتایا. To actually realize this, the temporal condition must necessarily be suppressed. یہ بات کہہ چکا ہوں. Individuals can do this. Humanity can only, when cycle ends, be reintegrated into the primordial state, which is the center of the world, where time is changed into space because eternity is reflected here. تو یہ بس یہ سارا چیپٹر تھا, اور ڈسکشن بھی میں سمجھتا ہوں کافی یوزفل رہا ٹو برنگ آؤٹ دا پرنسپلز انوالوڈ. آخری میرے خیال میں اس کا جملہ پڑھ دیتا ہوں. Time to space. یہ آخری جملہ پڑھ دیتا ہوں, پھر that will be the end of this. The center is where time is changed into space because it is where the direct reflection in our state of existence of the principial eternity is found, and thereby all succession is excluded. And یہ جو ابھی پہلے بات ہو رہی تھی نا, وہ ادھر جا کے جڑتی ہے کہ جو various sacred centers ہیں, they are places where this is manifest to a greater degree than other places. یہ جو سینٹرز ہیں, کیوں اس لیے اللہ کا گھر کہتے ہیں نا, اس کی تو زبان میں it's so clear کہ where God is present, there is the center and there is eternity. And thereby also, moreover, death cannot attain thereto, so that it is also the very seat of immortality. All things appear therein in perfect simultaneity in a changeless present through the power of the third eye, with which man has recovered the sense of eternity. تو میرے خیال سے یہ پوری ان کی بات جو ہے نا پرنسپل پہ بھی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے کچھ کچھ. ہاں جی بات صاحب, اس پہ آر یو ود اس آن دس؟ جی 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 بالکل بالکل. وہ میرے خیال وہ ڈسکشن
کا آگے مطلب اس کا لاجیکل کنکلوژن تو نکل آئی ہے کہ مین یہی ہے کہ وہ سائملٹینٹی بیسیکلی اچیو ہو جاتی ہے سکسیشن ختم ہونے سے. ایک بس یہ تھا کہ یہ جب ہم ہیومن پرفیکشن کے سینٹر پہ پہنچ جاتے ہیں, سینٹر آف ہیومن انڈیویجویلٹی, تو اس میں یہ بس میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ جو اسپیشل یا اسپیس کی جو سینس ہے, اسپیس کی سینس وہ شاید غالباً برقرار رہتی ہے, کیونکہ آپ ابھی بھی انڈیویجول ڈومین میں غالباً ہیں. ظاہر بات ہے یہ سینٹر آف دی فارمل مینیفیسٹیشن نہیں ہے کہ جس سے آپ یونیورسل ڈومین میں چلے جائیں, سینٹر آف ہیومن انڈیویجویلٹی, آپ ابھی بھی انڈیویجول یا فارمل مینیفیسٹیشن کا ابھی بھی حصہ ہیں. تو بس یہ میرے ذہن میں تھا کہ اسپیشل کنڈیشن جو ہے وہ پورے طریقے سے شاید ایلیمینیٹ نہیں ہوتی اس مقام پر بھی. یہ بس میرے ذہن میں تھوڑی سی ایک بات تھی, although I'm not sure about it, اس کے بارے میں فردر دیکھا جا سکتا ہے. اس کو مختلف طرح سے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جو بھی پرنسپل ہے جس کا ٹائم ریفلیکشن ہے وہ بھی رہتا ہے, اور وہ جو بھی پرنسپل ہے جس کا اسپیس ریفلیکشن ہے وہ بھی رہتا ہے. مگر یہاں زیادہ زور اس پہ ہے کہ the presence of God which where there is no concept of time obviously, and it seems ہاں ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ اسپیشل ایکسپیرئنس تو احادیث اور ہر چیز سے ملتا ہے. صحیح بات. جی جی جی, کیونکہ وہ سائملٹینٹی پہ اصل میں زور دیا ہے نا, سکسیشن کے ختم ہونے کو, ایلیمینیٹ ہونے پہ زور اچھا, دیا. یہ جو ہیونلی جیروزلم ہے, اور جیسے ہم نے پچھلی متس دیکھی تھی کریشن متس, اس میں بھی انیشلی دیر از جسٹ لائٹ, دیر از نو سن, یعنی کہ کوئی سکسیشن یا فیزز نہیں ہے. جی جیروزلم کا بھی جو ریولیشن میں ہے اس میں یہی ہے کہ دیر از no sun in that sense, there is just light, God's light. Once again, there is no passing of time, and therefore there is no suffering. Or because there is no passing of time, therefore it is immortality. کافی یہ بھی پڑھنے والا چیپٹر ہے, پڑھیے گا, چھوٹا سا ہے جنہوں نے نہیں پڑھا. تو کوئی کسی کا کامنٹ ہو تو پلیز کریں, پھر وی کین. وہ اصل میں وہ کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہے وہ گنو کی ایک بات آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی فارمل مینیفیسٹیشن میں جو ڈسٹنکشن ہے نا, بیسیکلی ڈسٹنکشن امپلائز سیپریشن اینڈ دا کنڈیشن آف سیپریشن از فارم. تو وہ میرے کو فارمل مینیفیسٹیشن میں تو تھرو آؤٹ شاید اسپیشل کنڈیشن پورے طریقے سے شاید غالباً ایلیمینیٹ ہی ہوتی, کیونکہ ڈسٹنکشن سیپریشن کو امپلائی کر رہی ہوتی ہے, اور وہ بھی فارمل مطلب سیپریشن. اس سے بیونڈ بھی سیپریشن رہتی ہے, بٹ دیٹ سیپریشن از نان فارمل. تو وہاں میرے خیال شاید اسپیشل کنڈیشن بھی کافی حد تک میرے خیال ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے. اور پھر جب ڈیوائن ریئل میں چلے جائیں گے تو پھر تو ڈسٹنکشن جو ہے وہ تو ڈسٹنکشن کی سے آپ سیپریشن بھی امپلائی نہیں کرتے, ظاہر بات ہے ادھر تو پھر کسی قسم کی کوئی سینس نہیں بنتی. کیا کہتے ہیں کچھ لوگ اصل میں وہ اسپیس کے بھی لیولز بناتے ہیں, مطلب ایک طرح کی اسپیشل کنڈیشن نہیں ہے, مختلف طرح کی اسپیشل کنڈیشن ہے. اسپیس کی ڈیفینیشن ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے ہر لیول آف ایگزسٹنس کے اوپر, اس طرح بھی لوگ دیکھتے ہیں. مطلب کیونکہ بیسیکلی سکسیشن اور سائملٹینٹی ہے نا, مطلب جو مطلب اگر براڈلی اس کو انڈرسٹینڈ کریں, دی کنڈیشن آف سائملٹینٹی اینڈ سکسیشن. اب وہ سائملٹینٹی اور سکسیشن کس طریقے سے آپ انٹرپریٹ کریں گے ہر لیول آف ایگزسٹنس کے اوپر, اس حساب سے تو اب جیسے وہ وہی بات آئی تھی کہ ویسے تو اسپیس اور ٹائم تو وہ دو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں, ان کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں بیسیکلی. اب آپ سائملٹینٹی اور سکسیشن کو ہر لیول آف ایگزسٹنس کے حساب سے انٹرپریٹ کر لیں تو پھر تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسپیشل اور وہ ٹیمپورل کنڈیشن تو آپ ہر لیول آف ایگزسٹنس میں مل جائے گی پھر آپ کو, اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے. مطلب یہ والی اس طرح کا اس کو پھر وہ فیزز کہتے ہیں اٹس ناٹ اینی ڈز ناٹ امپلائی اینی سفرنگ, اٹ از جسٹ فیزز, جیسے کہ شیڈو اینڈ لائٹ کہہ لیں. یہ ملازم کافی سٹل ہے, ابھی مجھے یاد نہیں ہے زبانی. جی کوئی ایسا نہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ورنہ ٹائم ہمارا ہونے والا ہے. سر میرے پاس دو سوال تھے. ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ سائیکل اینڈ ہوتا ہے اور پھر نیا یوگا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ بھی مطلب وہ بھی پھر ایک اور سائیکل کو ریفر کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, بڑا آپ نے اچھا سوال اٹھایا کیونکہ اس وقت پرٹیننٹ ٹو مینشن اٹ. ہم پہلے تو بات کر چکے ہیں کسی نہ کسی کلاس میں
اس کا جو سمبلزم ہے وہ یہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہے کہ ہی ول اناگوریٹ دا نیو ملینیم. نیو ملینیم از اے نیو گولڈن ایج. سمجھے نا, وہ حدیثوں میں اس طرح اس کو بتایا. تو وہ بھی سمجھے نا, وہ سائیکل کی سمجھ میں آتی ہے نا. اٹس ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, اٹس ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈومز ڈے. حدیثوں میں کافی کچھ لکھا ہے کہ پھر ایسے ہوگا, پھر ایونچولی جو ہے لوگ پھر اتنے خراب ہو جائیں گے اور پھر جو ہے وہ قیامت آ جائے گی. قیامت از دا ریپنگ اپ آف آل دا سائیکلز. بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہاؤ ایون ان اسلامک ٹریڈیشن اٹ از فاؤنڈ ان سمبولک فارم ویری کلیئرلی. ان فیکٹ اصل میں وہ سائیکلز کی بھی ہائرارکی ہے نا. اصل میں ایک بڑی سائیکل کے اندر پھر ایک سائیکلز ہیں, سائیکلز کے اندر سائیکلز ہیں. تو وہ بیسیکلی ایک وہ قیامت شاید میرے خیال. ویسے ایک بات ہے تیمور صاحب, یہ جو قیامت کا ذکر جو قرآن میں ہوتا ہے, یہ جو فارمل مینیفیسٹیشن کی جو سائیکل ہے, اس کے اختتام کا بیسیکلی نام قیامت ہے جو قرآن مجید میں ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اس بارے میں؟ مطلب کہ وہ فارمل مینیفیسٹیشن ختم ہو کے آپ یونیورسل ڈومین میں جو چلے جاتے ہیں, وہ قرآن مجید میں جو قیامت ہے وہ فارمل مینیفیسٹیشن کی سائیکل کے ختم ہونے کا غالباً شاید ہوگا. مجھے کچھ ایسا امپریشن ملتا ہے. جو اینٹیٹیز اس میں بھی ویسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ نہیں رش کھائیں گی. آپ کو یاد ہوگا اینٹیٹیز, لیکن کچھ چیزیں کو ایٹرنل ود گاڈ ہے, کچھ کریشن میں آتی ہیں. آل دیٹ وچ از بلو دا تھرون آف گاڈ, وہ تو قرآن میں ہے نا کہ ٹو بی ریپڈ اپ. کیونکہ وہ تو برزخ کے اندر بھی جنت اور جہنم ہے نا. برزخی جنت اور برزخی جہنم, ایک تو وہ ہے نا برزخ والے جنت اور جہنم. اس سے بیونڈ میرے خیال, اس سے بیونڈ جو سٹیج ہے میرے خیال شاید وہ پھر وہ ہے کہ جس میں آپ فارمل ڈومین سے بیونڈ چلے جاتے ہیں غالب. مگر کہ وہ جو ہائرارکی تو رہتی ہے نا, وہ اس وقت بھی اتنی ویسے کی ویسے ہی ہے. یعنی کہ وہ ٹائم تو اس سے جو آپ کہہ رہے فارمل ڈومین سے لنکڈ ہے نا ٹائم. تو جی 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 جی. جو لوگ شہداء ہیں وہ تو مطلب آپ کو پتہ ہے وہ تو آلریڈی دیر بیونڈ آل آف دس. اچھا سر, میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ایکچولی, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے جس طرح ہم جو پڑھ رہے تھے ابھی اس چیپٹر میں, وہ مجھے لگ رہا ہے وہ ایک جس طرح عباس صاحب نے بولا جو ہائرکی ہے سائیکل کی, وہ لارجسٹ سائیکل کی بات ہو رہی تھی, مطلب the descent from heavens and then the end of the world. تو اس طرح وہ مینشن کرتے ہیں کہ ایک پارٹ میں آتا ہے لکھا ہوا ہے in one way or another undergo a dilatation such as will raise it indefinitely to a higher power. پر ٹائم کی بات ہو رہی ہے, but it should space کی بات ہو رہی ہے, but it should scarcely be necessary to add that this occurrence cannot be represented by any image borrowed from the corporeal domain. تو یہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب اسی طرح کی بات کریں کہ مطلب وہ اینڈ ٹائم کا ہی کہ اینڈ کے بعد دنیا کے جس طرح ابھی جو ایگزسٹنس وہ ختم ہو گیا, اس کے بعد جو شروع ہو رہا ہے اس سے آپ اس لیے کارپوریٹ ڈومینس کو آپ امیج نہیں لے سکتے اس کی, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. دیکھیں سر جی, آپ نہیں, مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدم کی کریشن ہوئی اور اس کو جو پیراڈائز میں ڈالا گیا دیٹ واز بیونڈ دا کارپوریٹ ڈومین. جی, اس کا پہلا جو فال اسی کو کہتے ہیں کہ فرام دا سٹل ریلم ہی فیل انٹو کارپوریٹ ڈومین. یہی تو فال تھی, کیونکہ وہ اسپرٹ سے سفر شروع ہوا تو اس نے نیچے کی طرف ہی جانا تھا till the cycle ends and he returns back to the heavenly Jerusalem, the starting point which is beyond time. Therefore there is eternity there, therefore it is the water of life, the tree of life, back to the new cycle. تو یہ سائیکل جو ہے ود ان کریشن ہے نا, تو جو کہہ لو ججمنٹ یا جو قیامت ہے دیٹ از دا ریپنگ اپ آف کریشن اٹ سیلف اپیرنٹلی. واللہ علم, آئی ایم ناٹ شیور, اس میں کافی مطلب یا کریشن غالباً یا فارمل کریشن میرے خیال غالباً نہیں, ہاں واللہ علم, آئی ڈونٹ نو, مگر یہ سائیکل کے حوالے سے مجھے اس طرح سمجھ آئی. اچھا ویسے تیمور صاحب یہ جو ایونٹ تھا فال کا ایڈم کا, تو یہ جو یوگاز ہیں, یہ جو ہندو کیا کہتے ہیں اسٹڈیز میں, تو اس میں وہ گولڈن ایج پہلے کہتے ہیں غالباً, پھر سلور ہے, پھر برونز. تو یہ جو آدم کی جو ایڈینک سٹیٹ تھی, مطلب جو فال نہیں ہوا تھا, ہم اس کو گولڈن ایج کہیں گے کہ گولڈن ایج فال کے فوراً بعد شروع ہوئی ہے؟ آپ کا کیا اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو؟ مطلب
گولڈن ایج جو ہے اس میں آدم اور ہوا ایڈنک اسٹیٹ میں تھے, پریموڈیل اسٹیٹ میں تھے, پھر جو فال ہوا ہے تو گولڈن ایج کا اختتام ہوا ہے, یا گولڈن ایج شروع ہوئی ہے ان کے فال کے بعد, اور یہ پھر 4 یوگاز آگے چلتے کہ نہیں وہ پریموڈیل اسٹیٹ ہی گولڈن ایج. مجھے تو یہی سمجھ ہے کہ پرموڈی اسٹیج ہی گولڈن ایج ہے. صحیح صحیح سب صحیح. اس کو جو بھی کہتے ہیں ہندو, یہ تو جو گولڈ سلور یہ تو گریکس, یہ ان کا بھی یہی کانسیپٹ تھا. جی وہ اور کورسپونڈنس ہے 1 to 1 دونوں میں. اور اس کے بڑی ایک انٹرسٹنگ حدیث ہے, وہ بھی ابن عربی نے کہیں کوٹ کی ہے کہ the Adam which fell is not the same Adam of یس which you are the progeny. They are جی جی, پتہ جن کو نہیں سجدہ کیا تھا, جی 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 جی, جن کو hundreds سجدہ of کیا تھا وہ والے ایڈم نہیں ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح, بالکل they are پتہ نہیں hundreds of Adams in between. اس کا صحیح. کیا مطلب ہے؟ ایبسلیوٹلی یہ سائیکل ہی کی بات ہو رہی ہے ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی, بالکل صحیح, کہ بالکل وہ جو صحیح. اسپرٹ سے لے کے کارپوریلٹی کا یہ جو سفر ہے وہ ظاہر ہے کیا کہہ رہی ہے یہ کون اچھا سفیرہ. ویسے تیمور صاحب, یہ جو سجدے والا جو ایونٹ ہے نا, اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں وہ شیطان جو ہے, اب وہ تو فارمل کریشن سے بیونڈ جا نہیں سکتا یونیورسل ڈومین میں. تو وہ اگر وہ شیطان بھی انوالو تھا, جو ابلیس اگر انوالو تھا اس ایونٹ میں, تو پھر شاید یہ جو آدم کو جو سجدہ کرنے والا ایونٹ ہے یہ بھی فارمل ڈومین کے اندر ہی کہیں ہوا ہے کسی مقام پہ. مطلب کچھ لوگ یہ بھی آرگومنٹ دیتے ہیں, کیونکہ ابلیس اگر جن ہے تو جنات جو ہیں وہ تو فارمل کریشن کا حصہ ہیں غالباً, وہ نان فارمل مینیفیسٹیشن والی ڈومین تک ان کا غالباً ایکسیس نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ مطلب یہ ایونٹ کس مقام کے اوپر ہوا تھا, مطلب کہ یہ فارمل ڈومین کے اندر ہوا تھا کہ اس سے بیونڈ. لیکن وہ ابلیس والی جب بات آتی ہے تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو فارمل کریشن فارمل ڈومین کے اندر ہی اس ایونٹ کو ہونا چاہیے اگر ابلیس انوالو ہے اس ایونٹ کے اندر. اور یہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا, اس کو بیسکلی پروفیسر ہیں پروفیسر احمد رفیق ہے, وہ اس کو یوز کرتے ہیں ایوولوشن کی سپورٹ میں, کہ دس از ہاؤ یو کین ایکسپلین دا ایوولوشن تھیوری, یعنی یو کین اگری ود ایوولوشن کی تھیوری کہ حضرت آدم وہ نہیں تھے جن کو سجدہ کیا گیا تھا, بلکہ یہ there were hundreds of Adams in between. جو زمین پہ آئے تھے وہ ایک ایوالوڈ فارم آف آدم تھی. اور اس کے لیے پھر وہ ول ڈیورا کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ there was a spark that came from the sky, اور وہ حضرت آدم جو بھی زمین پہ جو بھی اس وقت تھے ان کے دماغ پہ وہ چارج آیا, اور اس کی وجہ سے وہ ہوموسیپینز والی جو نئی جو ہماری جنریشن ہماری جو فارم آف ہیومینٹی تھی وہ اس سے پھر کنٹینیو ہوتی ہے. اچھا ویسے مس رابعہ, مطلب کہ میں ویسے ان کو اتنا جانتا نہیں ہوں احمد رفیع صاحب کا, لیکن میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے ان کی اس ایکسپلینیشن کے. یہ تھوڑی آپ سی کو ذرا زیادہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو زیادہ بھی ہو سکتا ہے, مجھے تو ویسے ہی آپ کی بات سے خیال آیا کہ یہ اس طرح کی بات وہ بھی کرتے ہیں. اچھا, کیونکہ آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں یہ میٹا فزیکلی یہ ایکسپلینیشن کنسسٹنٹ بھی ہے کہ نہیں, آئی ہائیلی ڈاؤٹ. کیوں تیمور صاحب یہ ایکسپلینیشن آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو جو دی ہے انہوں نے؟ لیکن جی یہ ایکسپلینیشن ہر حوالے سے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ تیمور صاحب کو زیادہ مسئلہ نہیں, میں اصل میں تھوڑا سا ذرا عزت کے وہ دائرے میں رہتے ہوئے بات کر رہا تھا. اس پہ بات کریں گے, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں جواب کا انتظار ہے. ابھی ہمارا رمضان پروگرام شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ 15 سے, تو اس میں ایک ٹاک کافی چانسز ہیں, ورنہ رمضان کے بعد وہ ایوولوشن پہ ہی ہوگی, اس کی کرٹیک کہ ایوولوشن نہ سائنٹیفک معیار پہ بیونڈ تھیوری ہے, اور میٹافزیکلی تو بالکل ابسرڈ ہے, نہ کسی ریولیشن سے میچ کرتی ہے نہ حقیقت جی. سے. وہ اصل میں اگر آپ ایوولوشن کو یہ کہیں گے نا کہ وہ پرٹیکولر چیزوں سے یونیورسل جو ہے وہ بنا, مطلب اگر یہ موومنٹ ہے فرام پرٹیکولر ٹو یونیورسل, تو یہ تو ایوولوشن تھیوری ابسرڈ ہو جائے گی نا میٹافزیکل, جبکہ یونیورسل مقدم ہے, پرٹیکولر مقدم نہیں, یونیورسل مقدم ہے نا. ایوولوشن تھیوری تو سائنٹیفک ہے. عباس صاحب میں ابھی بات کاٹوں گا, میرے ذہن میں اصل اس کتاب کے پیراڈائم سے میں سوچنا چاہوں گا کہ یہ کتاب کہتی ہے کہ جو کریشن ہے وہ اسپرٹ اور میٹر سے مل کے بنی ہے, اور اس کی جو سورس ہے وہ اسپرٹ ہے. تو یہ جو تھیوری ہے یہ اس دور میں ہی ایج آف کوانٹٹی میں ہی ہو سکتی تھی, کیونکہ یہ ایج آف کوانٹٹی جو ہے
وہ ہر چیز کی بنیاد مٹیریل میں ڈھونڈتی ہے. جی میں اس بالکل بحث میں نہیں لے جانا چاہ رہا, میں اس کے پرنسپلس پہ اگر جائیں تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کو چیزوں کی ایکسپلینیشن اسپرٹ میں ڈھونڈنی ہے یا میٹر میں ڈھونڈنی ہے. تو جو ہمیں گینون نے سکھایا وہ یہ سکھایا کہ میٹر کی حیثیت صرف ایک آئینے کی ہے, اور کیا بات. یہی سارا آرگیومنٹ سائنس پہ انہوں نے اپلائی کیا نا, کہ سائنس گیوز یو نو ایکسپلینیشن آف اینی تھنگ, اور اپروکسیمیشنز پہ چلتی ہے بیکاز یو لوکنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. جتنے ویسے کلیئرٹی نے ویسے تمل سے جتنا کلیئرٹی سے گینو نے یہ جو ماڈرن ہیرسی کہہ لیں ایکسپلین کیا ہے نا اسے, مجھے نہیں لگتا کوئی ان کے پائے کا نہیں ہے, ایٹ لیسٹ 20th سینچری میں تو نہیں مجھے لگتا. آئی ڈونٹ تھنک جتنی کلیئرٹی سے, میتھمیٹیکل کلیئرٹی سے, ریگر کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو ایکسپلین کیا. دیٹس ریئلی ونڈرفل.